بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں طاؤس سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر بیشتر یہ سوال بھی اٹھتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بھی پوچھا بھی تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپس میں تعلق کیا؟ تو میں اسی بات سے شروع کرتا ہوں۔ سات کو ہم نے مکمل کر لیا تھا، تا سات یہ دو ہم نے مکمل کر لیے ہوئے۔ آج ہم واو پر روشنی ڈالیں گے، تو واو پر روشنی ڈالیں گے کیونکہ آج طاؤس کا تھوڑا سا لیتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی تعلق واو کے ساتھ ہے، بلکہ پورے قرآن کے ساتھ۔ طاؤس میں جس کو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ جو کہ اس میں ذات ہے، اللہ کا جو نام ہے نا جی اللہ، وہ اس میں ذات کا نام ہے اللہ، اور خود جو ذات ہے وہ اس میں ذات اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کا اپنا قرب جو کہ اللہ کا قرب ہے، اس قرب تک پہنچنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی، اور ہر غیر کو اپنے دل سے نکالنے میں جو کچھ بھی اور جو بھی ما سوائے اللہ سے علیحدگی کی جو تلقین ہے، یا اللہ کا بندہ اپنے دل کو غیر سے جب پاک کر دیتا ہے، غیر سے بالکل مصفا ہو جاتا ہے، جب دل سے ہر قسم کی، جس کو ہم غیر اللہ بولتے ہیں، ہر قسم کی وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف مائل ہو وہ نکل جاتی ہے، جب لا الہ کا امر اس پر پورا ہو جاتا ہے، جب اپنے قلب سے ہر قسم کی وہ چیز جو اس کو اللہ کے قریب آنے سے یا اللہ کی ملاقات تک پہنچنے کے لیے یا اللہ کو اپنے دل کے اندر سمانے تک جتنی بھی جو رکاوٹیں، جو مسائل، جو بھی اس کو پیش آتا ہے، اس کو دور کر لینے کا نام طاؤس ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ دور نہ ہو جائے اور اللہ کے وہ قریب نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سب سے بڑے شیطان کا یہاں پر نام لیا جاتا ہے۔ اگر وہی آپ سے دور ہو گیا تو باقی چھوٹے موٹے شیاطین کو نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے شیطان کا یہاں پر نام لے کے تو تمام ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب آنے سے روکے، اس کو اس میں دخل کر دیا گیا۔ یعنی اب دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ توجہ آپ کی اب صرف اللہ پر ہو جائے۔ لا الہ سے آپ نے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آپ نے ہر چیز کو نکال کے اپنے سے ہٹا کے اپنی توجہ، اپنا رخ صرف کہاں پر کر لیا؟ اللہ پر، کہ مگر ایک اللہ کو اپنے پر مقدم کر لیا۔ جب ایسا ہو جائے، جب آپ ایسا کر لو تو پھر حکم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں علیحدگی ہے۔ آپ نے اپنے سے ہر باطل کو، ہر بری چیز کو، ہر جھوٹ کو، ہر فریب کو، ہر اس چیز کو جو آپ کو ماسوا اللہ کے قریب جانے سے روکے، اس کو آپ نے اپنے سے دور کر لیا۔ جب آپ نے اس کو دور کر لیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اب پڑھو بسم اللہ، کہ چونکہ وہ علیحدگی والا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہو گیا، سرکشی اس سے نکل گئی، دین سے روکنے والی ہر چیز کو
دور کر دیا گیا، سنت سے روکنے والی ہر چیز کو آپ سے دور کر لیا گیا، تمام نیک عوامل سے روکنے والی ہر چیز کو آپ سے دور کر دیا گیا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اپنے آپ سے ہر اس چیز کو جو آپ کو اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کے دین سے روکے، دین سمجھنے سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے، آپ کو تمام نیک عمل کرنے سے روکے، اچھے اخلاق اپنانے سے روکے، جو چیز آپ کو روک سکتی تھی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے سے اس تک آپ نے اس کو اپنے سے بالکل دور کر دیا۔ اور اب کیا کیا؟ اب حکم ہوتا ہے اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اب رب سے ملنے کی طرف آ جاؤ، رحمان سے ملنے کی طرف آ جاؤ، رحیم سے ملنے کی طرف آ جاؤ۔ اب بسم اللہ کا اصل پیغام آتا ہے، اب اس سے ملنے والی بات آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے تا کو پڑھا تھا، اسی طرح سے ہم نے سات کو پڑھا تھا۔ تا سے ہم توبہ کی طرف آئے تھے، یا رب العالمین تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں راستہ سیدھا دکھا دے، ہمیں ہمارے دل کو توبہ کے پانی سے پاک صاف کر دے۔ یہ توبہ کرنے کے بعد پھر ہم آئے سات کی طرف، باری تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کر دے، ہمارے قلب سے تمام سکی، تمام میل، تمام مصیبتوں کو، تمام آسائشوں کو، تمام آلائشوں کو، تمام خواہشوں کو، تمام نفسیانی خواہشوں کو ہمارے دل سے بالکل پاک اور صاف اور مصفا کر دے۔ اب جب یہ بھی صاف ہو جائے، جب آپ کا نفس امارہ نفس لوامہ میں بھی تبدیل ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیں یہاں ابھی ہم نے نفس لوامہ کو بھی نہیں چھوڑنا، نفس لوامہ کو بھی تبدیل کرنا ہے، لیکن وہ بھی ہم چلتے ہیں کہ نفس لوامہ کو ہم نے کہاں تبدیل کرنا ہے، لیکن نفس لوامہ بھی نہیں ہمارے پاس رہے گا۔ ہمارے خواب اچھے ہو گئے، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہمارا عمل ٹھیک ہو گیا، ہمارا کردار اچھا ہونا شروع ہو گیا، ہمارے اخلاق ٹھیک ہونے شروع ہو گئے۔ اب جو اخلاق ہمارے ٹھیک ہونے شروع ہو گئے نا، اب وہ اخلاق کہاں جائیں گے؟ ہم نے اپنے اخلاق کو بھی آخر تک لے کے جائیں گے کہ اس کی بھی تکمیل ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں واو کی طرف۔ قلب کی صفائی کے بعد جو اگلی بات ہے اور جو تصوف کا اگلا درس ہے وہ آتا ہے واو کے اندر۔ وہ کس میں آتا ہے جی؟ وہ واو کے اندر آتا ہے۔ اگلا درس ہمارا واو میں آئے گا۔ واو کیا ہوتا ہے؟ واو سے مراد ہوتا ہے ولایت۔ واو سے مراد ہے ولایت، ٹھیک ہے جی۔ ولایت یا ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اللہ کے دوست کو۔ یہاں بھی بڑے رولے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات یہاں سے کلیئر کرتا جو خاص طور پر جو آج کل پیران اعظام ہے، سب پیروں کی بات نہیں ہے، لیکن آج کل بڑے پیران اعظام، پیروں میں کچھ ایسے پیر ہیں جو اس غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہم ولی ہیں۔ ولی شلی وہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم یہ اس سفر کی طرف ضرور جا رہے ہیں، یہ سفر ہمارا ولایت کی طرف ضرور جاتا ہے، یہ سفر ولایت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر یہ سفر کرنے والا ولی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی دوستی کو اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ بھی اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اصل میں ولایت کا وہ ہوتا ہے۔ ورنہ ہم تو اس راستے پر چل رہے ہیں، اور کوئی بھی پیر اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں تو لوگوں کی بات ہے، لیکن کوئی بھی پیر اگر اپنے آپ کو ولی بن کے بیٹھ جائے گا تو پھر وہ اپنی جو پیری ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات بھی اپنے آپ ذہن میں بٹھا کے رکھیں۔ بہرحال واو سے ولایت ہے، اگلا راستہ، اگلی منزل ولایت کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ کوئی مت سمجھو کہ ولایت آپ کا حرف آخر ہے، نا ولایت حرف آخر نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، ولایت حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ولایت کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، اب ولایت کی طرف جانے سے کے بارے میں اللہ رب العزت نے شروع میں ہی ولی کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، ذرا وہ دھیان سے سنیے گا، پھر اس کو دیکھیے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں یہ بھی پیروں کا، ہم کہتے ہیں کہ یہ پیران اعظام، یہ ولایت کی، یہ ٹھیک ہے، راستہ ولایت کا ہے، اگر کوئی پیر واقعی ہی ولایت کی اس راستے میں چل رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پیروں کے نام پر بہت بڑا تھبا ہے، وہ پیر شیر کیا، پیر کے لفظ پاک کی ہزاروں کسوٹی تک بھی نہیں پہنچ پاتے،
وہ بغیرت قسم کے لوگ بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ بہرحال میں ان کا ذکر، میں یہاں پر ان کا ذکر کرنا ہی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ اللہ ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ایسے لوگوں سے ہمارا ان لوگوں کی طرف ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہونا چاہیے تھا ہمارا۔ ان لوگوں کو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بس یہی ہے کہ دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان لوگوں کو نیست و نبود فرمائے، اور ہماری صفوں سے ان کو ایسے اکھاڑ کے نکال دے کہ جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم واؤ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ واؤ سے مراد ولایت ہے۔ ولایت کا نتیجہ جو ہے نا، وہ وجود کے اندر اخلاق الہیہ، جو اخلاق میرے اللہ کے ہیں، یہ بات میرے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے دنیا میں جتنے بھی اخلاق اچھے کر لیے، لیکن اب جب آپ اس واؤ کی طرف آئیں گے تو جو اخلاق الہیہ ہے اس کی نمود ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام، بلکہ اللہ کا ایک فرمان تھا، میں نے اوپر جو بھی آپ کو پڑھا ولایت کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں بے شک میرے جو بندے ہیں، میرے جو ولی ہیں، میرے جو اولیاء اللہ ہیں، وہ ان کے اوپر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہے، یعنی وہ غم کی آفت سے بھی بری ہو گئے، وہ خوف کی آفت سے بھی بری ہو گئے، ان کے اوپر کوئی غم ان کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی خوف ان کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی دکھ، کوئی مصیبت ان کو اس راستے سے، جو وہ اب اخلاق الہیہ کو اپنے اندر سمانے کی طرف چل پڑے ہیں، وہ اس راستے سے کوئی خوف، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی چیز ان کی آڑے نہیں آ سکتی، وہ ان کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اب وہ اس خوف سے ہی بری ہو گئے۔ تو یہاں سے پھر واؤ کا پہلا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس اخلاق الہیہ کو اپنے اوپر حاوی کرنے کا، مکمل اس پر چلنے کا جو نام ہے نا جی، وہ ہے ولایت کا پہلی سیڑھی کہہ رہے ہیں آپ۔ چنانچہ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ صفات بشری کا جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، صفات بشری کے، بشریت کا جو صفتیں ہیں، ان کا جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، ہم نے اب وہ اس لباس کو اتار دینا ہے۔ وہ لباس اب ہم نے نہیں پہننا، اب ہم نے لباس سے صفات الہیہ کا جو لباس ہے، جو اللہ کی صفتوں کا جو لباس ہے، اب ہم نے وہ لباس پہننا ہے۔ جب ہم نے یہ لباس پہن لیا، صفات بشری کا جو لباس ہم نے اتارا، اور صفات الہیہ کا لباس جو ہم نے پہنا، جب یہ پہنا تو اب حدیث قدسی آتی ہے اس شخص کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس نے بشری لباس اتار دیا، یعنی تمام بشریت کی اخلاقیات جو ہیں وہ ساری اب اس نے اتار دیں، تمام آلائشیں اس نے اتار دیں۔ اب اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اخلاق ہیں، جو وہ لباس، وہ صفات جو اللہ کی طرف سے ہیں، وہ صفات کا لباس اس نے پہن لیا۔ صفات الہیہ کا عکس اب اس میں جب نظر آنا شروع ہوا تو اس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ یوں آتے ہیں کہ جب میں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے میں کان ہو جاتا ہوں، اس کی میں آنکھیں ہو جاتا ہوں، اس کی میں زبان ہو جاتا ہوں، اس کے میں ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے میں پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ مجھ ہی سے سنتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ پھر وہ مجھ ہی سے سنتا ہے، مجھ ہی سے دیکھتا ہے، مجھ ہی سے بولتا ہے، مجھ ہی سے پکڑتا ہے، مجھ ہی سے چلتا ہے۔ پس خود کو ما سوائے اللہ کی علائشوں سے پاک صاف رکھو، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق آ گیا
اور باطل مٹ گیا۔ سیدھی سی بات ہے، جب حق آپ کے قلب پر آ گیا، جب آپ نے حق کو اپنے اندر مضبوطی سے اپنا لیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب باطل مٹ جائے گا، اب باطل مٹ جائے گا۔ آپ مکمل ہر لحاظ سے آپ کا اندر باہر حق ہو گیا، سچ ہو گیا، آپ سچ کی طرف چل پڑے۔ آپ کی زبان، آپ کے قول، آپ کا فعل، آپ کی گفتار، آپ کی سانسیں، آپ کی مہکیں، ہر شے اب حق کی طرف چل پڑی، حق ہو گئی، سچ ہو گئی، اور آپ نے اپنے اندر سے ہر علائش، ہر جھوٹ، ہر فریب، ہر غیر اللہ کی خواہش، ہر غیر اللہ کا نام آپ نے اپنے اندر سے نکال دیا۔ باقی صرف وہی بچا جو حق ہے، جو سچ ہے۔ تو یہ جب بندے کے اندر پوزیشن آ جائے، یہ جب بندہ ایسا ہو جائے، تو یہاں پہنچ کر اس کو ہم کہتے ہیں تصوف کی دنیا میں کہ اس کو اب مقام میں واو حاصل ہو گیا، اب اس کو مقام میں واو حاصل ہو گیا۔ لیکن مقام میں واو مکمل حاصل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اگر وہ واقع ہی اللہ کے ہاں ولی ہو گیا، اللہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اس کی طرف، دوست بن گیا، تو پھر اس بات کا چرچا اللہ کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا، کیسے کروائے گا؟ یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ کام جو اس راہ پر، یہ سلوک کی منظر پر یہ جو سالک بن کے چل رہا ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے اس راہ پر چلنا۔ وہ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے آپ کا مقام کہاں سے کہاں رکھ دیا، وہ اس کا کام ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحمت عطا فرمائے۔ اس کے بعد لفظ فا آئے گا، اور لفظ فا کی میں بات بتاتا چلوں۔ لفظ فنا فی اللہ سے ہے۔ ابھی اگلی منزل اپنے آپ کو فنا کی بھی آتی ہے، وہ فنا فی اللہ کی منزل ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اپنے چوتھے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز فا کو پڑھیں گے۔ اللہ سب پر خیر عطا فرمائے، ہم سب پر اللہ اپنا کرم فضل رحمت عطا فرمائے، اور یہ سچا پکا سیدھا سونا راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو راستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس واو کے ذریعے، یا اس صاد کے ذریعے، یا اس تا کے ذریعے، تو یہ وہ راستہ جس پر ہم سب کو چلنا چاہیے۔ یہ راستہ ہم سب، اس راستے میں کوئی وہابیت نہیں ہے، کوئی دیوبندیت نہیں ہے، کوئی بریلویت نہیں ہے، کوئی سنیت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی رولا نہیں ہے۔ سمپل سیدھی اپنے رب کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی کوئی مخالفت نہیں ہے، ہم صرف موافقت ہے، سبھی سے موافقت کرنی ہے، سبھی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، کسی کی گالی کو بھی نظر انداز کر دینا ہے، اپنے اوپر وہ اپنا غصہ بھی اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، یہ اگر غیر مذہب بھی آپ کو دیکھے تو وہ بھی مجبور ہو جائے آپ کو یہ کہنے پر، یار یہ شخص بڑا کمال کا، اپنوں تو اپنے غیر بھی آپ کو کہیں کہ یار یہ کمال کا اچھا آدمی ہے۔ ایسے اوصاف حمیدہ آپ کے اندر آنے چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی، اور مسلمان کا سیدھا راستہ بھی یہی راستہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں، بلکہ چھوڑیں آپ سارے معاملات کو، بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور اسی نیت سے ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔